अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। आपकी राइटर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो आवाज़ थोड़ी भारी होगी या बदली होगी, तो कबूल कीजिएगा। लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की 67 लास्ट एपिसोड का पार्ट 1, जो बिल्कुल एक टोटल तबाही एपिसोड है। नामा पहनने वाली है रिवीलिंग ड्रेस और बर्थडे पार्टी होने वाली है कैसी शानदार। तो ये आप लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो एपिसोड हो पार्ट होगा उसमें हम जाएंगे 6-7 मंथ्स आगे, ठीक है। तो उसके बाद की फिर स्टोरी पढ़ेंगे जहाँ पे सारिम की शादी होगी, धमाका होगा, थ्रिल, बहुत सारी मस्ती होगी, फन होगा और हॉटनेस होगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो बताइएगा कैसा लगा। जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये कैसा है? तीसरा ड्रेस दिखाते मानिया ने राय मांगी तो गिफ्ट पैक करते अमायल ने बुरा सा मुंह बनाते इस लॉन्ग ड्रेस को रद्द किया। कुछ कम्फी पहनो डार्लिंग, जलवे मुझे अकेले में दिखा लेना। वो जो एक दूसरा ड्रेस निकाल रही थी, हशमगी निगाहों से अमायल को देखे पलटी, जो वापस कुछ गिफ्ट्स पैक करने में लग गया था। मानिया और अमायल ने नू और नामा के लिए पेरिस के हनीमून की का पैकेज गिफ्ट लिया था, जबकि सारिम और फातिमा के लिए एक सरप्राइज डिनर डेट। उसके अलावा वो दोनों कपल्स के लिए शॉल्स का सेट लाए थे, उन्हीं को अमाइल पैक कर रहा था। अमाइल अब आगे क्या करना है? वो पुरसोच सी अमाइल के पास आकर बैठी तो वो नासमझी से मानिया को देखने लगा। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया। उसकी गाल पर नादीदा लकीर खींचे बहक कर बोला तो मानिया ने उसके हाथ को मुट्ठी में लेते मजीद भटकने से रोका। तुम हमेशा रोमांस पर अटके रहते हो क्या? मैं सुरैया आंटी के बारे पूछ रही थी पगले, मानिया ने दुरुस्तगी फरमाई, जिस पर दोनों ही हंसे। फिर अमाइल पुरस्रार सा होते मुस्कुराया। अभी तो इद्दत चल रही है उनकी, पूरी होते ही सोचते हैं कुछ। वो खुशगवार से मूड में था। उफ, मतलब उनकी वापस हिरत बाबा से शादी करवाओगे? ये सच में होगा? मानिया ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, सोच तो यही है। नू तो फिरोज अंकल के लिए यही सोच रहा है, मतलब दीशा और फिरोज अंकल साथ हो जाएं, इस्तांबुल सेटल हो जाएं अपने सुल्तान विला। कहते हैं ना, जब किसी मुजरिम को सही मानों में अपने जुर्म का एहसास हो जाए तो इसे मौका देना चाहिए, फिर चाहे आखिरी ही सही। वो ना चाहते हुए भी नू की रहम दिली सोचे अफसुर्दा हुई। उसकी आंखों में थकन भरा तासुर जगा। बस दुआ है वो नू के दिए मौके को गंवाने से गुरेज करे। मैं जानती हूँ ममा जो कुछ अब बर्दाश्त कर चुकी हैं, उनको फिरोज अंकल की कदर आएगी। वो कितने स्वीट और हम्बल है ना। बस खैर से ये 4 माह गुजरे, फिर ये दोनों फर्ज साथ निभा देते हैं। मानिया को भी आने वाले वक्त का शिद्दत से इंतजार था। अमाइल ने उसके कहे के बदले सर हिलाते तायद की। इंशाल्लाह। तुम बताओ ठीक हो? वो मानिया के निखरे निखरे चेहरे को देखता गहरी निगाहों के जायजे के बाद बोला, कौन सा ठीक पूछ रहे हो? मानिया ने जरा आगे खिसकते उसके कान में झुकते पूछा, तो अमाइल ने इसे हिसार कर वहीं रोका। आई एम इन मूड। अमाइल ने उसके कान में सिरगोशी की कि मानिया के होंठ रसीली सी मुस्कान से लबरेज होकर फैले। इस वक्त अभी 1 घंटे तक हमें दुकान विला निकलना है। तुम्हारे मूड ने लेट करवा दिया तो? मानिया जानती थी इतने दिन से वो एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं सके और इस सुकून और गुर्बत की दोनों को जरूरत है, पर फिर भी वो जरा घबरा कर इसे दुनियादारी की खुश दिलाने लगी। घंटे में तुम मेरा मूड बदल दोगी, यकीन है? उसको निहारता जज्ब से बोला। हाँ, मतलब 1 घंटे में ही तुम्हारी बस हो जाएगी? तुम मुझे अपनी बाहों से निकाल दोगे कि जाओ मानिया, हो गया मेरा मूड चेंज? वो उल्टा बीवियों की तरह रूठी। ट्रेलर के लिए 1 घंटा बहुत है डार्लिंग, असल फिल्म के लिए तो मुझे किसी की महकती पूरी रात दरकार होगी। वो 1 घंटा ट्रेलर के लिए मांग रहा है, ये जानकर मानिया की हवा टाइट हुई। फिर वो चेहरा सा छुपाने लगी। क्या हुआ, आज नहीं कहोगी कि हमारे कितने बेशरम हो तुम? वो उसकी झुकी पलकों के उठते ही महजूज हो पुरखुमार मुस्कुराहट लिए बोला, तो मानिया के गालों में शर्मगी से फूल उतरने लगे। अपने हक मुंह फाड़ कर लेने में कैसी शर्म? वो अपने चेहरे के रंग छुपाती बोली, देख लो, इजाजतें थमा रही हो मुझे। उसके कंधे से शर्ट साइड करता लबों को कंधे पर मस करे मानिया को सांस रोक लेने पर मजबूर कर गया।
آپ کو سب معاف ہے سرتاج، موہنی بے ترتیب سانسوں سے اجازت دیتی مسکرائی تو امائل مدہوش سا اس پر چھایا جا بجا اپنے لمس کی مہک اس مومی سی گڑیا میں اتارنے لگا۔ گھڑی کی سوئیاں بالکل مانیہ کے دل کی دھڑکن کی رفتار پکڑ کر سرکی تھی کہ امائل کے موڈ کا تھوڑا بھرم رکھا گیا اور آسرا تھما کر وہ باغ نکلی کہ اب بقیہ حساب رات میں چکانا۔ مانیہ نے آج کے لیے ڈسٹی براؤن ایلیجنٹ امبرائڈری نیٹ میڈی سکرٹ چنی تھی جو بریتھیبل پولیسٹر کے ساتھ بنی تھی، جبکہ بہت لائٹ سی اسی براؤن کلر کی ٹاپ تھی۔ جبکہ بال مانیہ نے کھول لیے تھے، جبکہ براؤن ہی پرل ہائی ڈیکور ہیلز پہنے وہ بلیک براؤن کے کمبو کے ساتھ سجتے امائل کے ساتھ آفت لگی۔ امائل نے بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ کے ساتھ میچنگ کو براؤن فلیس لائن جیکٹ پہنی تھی، جبکہ بریتھیبل براؤن سنیکرز جمائے نقصک وہ ہلکی ٹرم بیئرڈ کے ساتھ ہاٹ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ملکی براؤن ایک سی ڈریسنگ میچنگ میں روم سے نکلے تو آگے دونوں بڈھے ہینڈسم نقصک تیار ملے۔ دونوں نے ایک جیسی ہی پینٹ کوٹ ڈریسنگ کرے امائل کو کٹ مارنے کی پوری کوشش کر رکھی تھی۔ مانیہ، تم دیکھ رہی ہو یہ بڈھے ہینڈسم اپنے ناموں کے ساتھ سے بڈھا ہٹانے کی کیسے سر توڑ جتن کر رہے ہیں، جیسے ہم برتھڈے پارٹی پر نہیں ان کے ولیموں پر جا رہے ہیں۔ امائل نے ڈائریکٹ تو صدقہ اتارا، جبکہ چھیڑا ذرا انڈائریکٹلی، جبکہ فیروز سلطان تو پھر ذرا کلموں دھاڑی اور مونچھوں کے کہیں کہیں گرے بالوں سے سینئر لگتے، پر ہیرت ہمیشہ سے خود کو ہیئر کلرز لگا کر آرگنائز رکھتے تھے، پر آج تو تازہ تازہ ہیئر کٹ لیا تھا تو بھی ایکسٹرا چمک رہے تھے۔ جب اولاد خوش اور آباد محسوس ہوتی ہے تو باپ کا سینہ ایسے ہی چوڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے سجے ہیں، کسی عورت کی کیا مجال ہمیں امپریس کرے۔ ہرت صاحب ہمیشہ تو یار کی طرفداری میں بولتے تھے، آج فیروز صاحب نے میدان مار لیا۔ خود ہیرت حیران، یہ کہا کس نے؟ جبکہ مانیہ اور امائل بھی اخیر حد تک امپریس محسوس ہوئے۔ بالکل صحیح کہا، جن دو ماں کی لاڈلیوں نے آپ جیسے سخت لونڈوں کو امپریس کرنا تھا وہ تو کئی سال قبل ہی کر لیا تھا، اب باقی کسی کی مجال؟ امائل اب بھی باز نہ آیا۔ دونوں ہینڈسم بڈھوں کی وہ آج ٹانگ کھینچنے سے کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ پچھلے کئی دن سے سب ہی امائل کی یہ مستی مس کر رہے تھے، آج تو اس نے یوں شرارتی بن کر ماحول کو چار چاند لگا دیے تھے۔ پٹے گا تمہارا یہ شوہر مانیہ؟ ہیرت صاحب دبدبا جھاڑتے بھی اتنے کیوٹ لگے کہ ان سے کوئی بچہ نہ ڈرتا۔ یہ تو جوان جہان شرارتی سپوت تھے۔ خود مانیہ بھی بس سے لب مسکراتی نظر آئی کیونکہ اسے بھی ان کی جھاڑ لاڈ محسوس ہوا۔ ہاں آ جائیں سب، میں گاڑی میں نکال رہا ہوں، پٹنے کے دن گئے ڈیڈی؟ وہ دان دکھاتا سب کو آنے کا کہہ نکلا تو تینوں کی محبت پاش نگاہوں نے اس قیمتی دولت کا تعاقب کیا۔ یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، چن چن کر چھیڑے گا، اپنی فارم میں واپس جو آ گیا۔ ہیرت صاحب کے منہ کی بات فیروز صاحب نے چھینی، وہ تینوں ہی مسکرائے۔ شکر کریں اس کی شرارت لوٹی، ورنہ فارم ہاؤس اور یہاں کے چرند پرند ہر زیرو مرجھایا ہوا تھا۔ ویسے سچ میں آپ تو بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں، دھیان سے کوئی لڑکی وڑکی نہ گروا لیجئے گا خود پر، آپ دو بکڈ ہیں۔ مانیہ نے بھی چہک کر دونوں کو کہا اور چل دی، جبکہ فیروز اور ہیرت اس بکڈ بات پر ٹھٹک کر رکے اور ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ یہ بچے کوئی کھچڑی تو نہیں پکا رہے؟ فیروز سلطان نے جاسوس بنے ہیرت کے کان میں گھستے پوچھا۔ مجھے بھی دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ ہیرت بھی جاسوس بنے جواباً کان کی طرف جھکے، پھر وہ دو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے اپنے اپنے کوٹ ذرا ادا سے جما کر بٹن لگاتے ایک ساتھ باہر نکلے۔ جبکہ فاطمہ کچھ دیر سو کر قدرے فریش تھی، باقی فریش سے نامہ نے کیا جب وہ اسے اس کی بہت ہی پیاری ڈارک گرین ڈریس دینے آئی، اور کچھ ڈرائی فروٹس بھی، ملک شیک بھی تھا۔ فاطمہ کو کچھ کمزوری فیل ہو رہی تھی تو پہلے اس نے کچھ پیٹ پوجا کی، پھر چینج کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اس کی نظر سارم کے گٹار پر گئی، دماغ میں سارم کی بات یاد آئی کہ وہ گاتا بہت اچھا ہے۔ اسی لمحے سارم اسے دیکھنے روم میں جھانکا تو اپنے گٹار میں کھوئی فاطمہ گل مسکراہٹ بخش گئی۔ کیا مجھ سے پیار ہوتے ہی ارادہ بدل دیا میری نیک بیوی نے؟ ایسے حسرت سے کیوں دیکھ رہی ہے اس چیز کو؟ وہ جلدی سے گھوم کر پلٹی،
پھر نفی میں سر ہلاتے پاس ہی آ کر رکتے سارم کو دیکھنے لگی۔ تم اگر صرف میرے لیے کچھ گنگناؤ تب میں نیک ہی رہوں گی۔ اپنے شوہر اور محرم سے اپنی تعریف میں کچھ سننا مجھے نہیں لگتا گناہ گار کرے گا تمہاری فاطمہ گل کو۔ بہت سارے جواب رکھتی، معصوم ہو کر بھی اس رشتے کے سارے تقاضے جانتی تھی۔ او میرے خدا، مجھے لگا پہلا کام میرے گٹار کو توڑنے کا کریں گی۔ یار آپ تو بہت کوآپریٹو بندی ہیں۔ اس کو بے تکلفی سے اپنے حصار میں برتا، تعریف بھی ایسے شوخ انداز میں کرتے مسکرایا کہ وہ خود مسکرانے اور شرمانے میں کنفیوز ہو گئی۔ میں ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہوں، یہ میری جینز میں ہے۔ وہ ذرا اترائی تھی۔ سارے میں امپریس ہوا۔ گریٹ، آپ شاور لے لیتی؟ آپ کے بالوں میں دھول دکھائی دے رہی ہے، میں کسی کا ارینج کروں سیلون سے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے فکر سے بولا، کیونکہ خود اس کا ہاتھ جلا تھا تو وہ شاور نہیں لے سکتی تھی۔ نہیں، میں ایک ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کر لوں گی، تم فکر مت کرو۔ شاور ہی لینے جا رہی تھی فاطمہ نے فوراً سے پہلے اس کی تسلی کروائی، جبکہ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زخم کا جائزہ لیتے شکوہ کنا نگاہ فاطمہ پر ڈالی۔ آپ کا ایک ہاتھ جلا ہے پر 3 سلامت ہیں جانم، اتنا پریشان کیوں کرتی ہیں خود کو؟ وہ اس کے ماتھے کو جھک کر چومتا سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں بولا۔ تو فاطمہ گل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کون سے 3 ہاتھ کا ذکر کر رہا تھا جو اس کے پلے نہ پڑا؟ 3 کون سے؟ وہ اسی بھولے پن سے حیرت زدہ ہوئی تو وہ گہرا مسکرایا۔ ایک آپ کا سلامت والا، 2 میرے۔ اس بار سارم کے لفظوں کی شوخ آنچ اب خود و مدہوش کر دینے کے ساتھ رشک انگیز مسکراہٹ دینے والی تھی۔ تم جاؤ باہر، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ اس گھبراہٹ پر مقابل نے ایک محمور نگاہ بھرے دیکھا، گویا وہ اپنے پیر کی مٹی چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی نا؟ جب وہ رکا رہا تو فاطمہ نے اسے پکڑ کر چلتا کرنے کی کوشش کی، جو سارم سے صحیح نہ گئی۔ تم ابھی بچے ہو، وہ مسکراہٹ دباتی ہنوز اسے جانے کو کہہ رہی تھی، جب سارم نے اس کے جلے ہاتھ کی کلائی اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے فاطمہ کا چہرہ ہولڈ کرتے جھکی آنکھوں کو اوپر اٹھایا۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی فکر ہے، آپ آنکھیں بند کر لینا اگر شرم آئے۔ وہ جلدی سے ہل دیتے شوہر کیوٹ دونوں بنا۔ آنکھیں تمہیں بند کرنی چاہیے، وہ ڈانٹ گئی۔ اف، یہ 2 سال بڑی بیوی لمحہ لمحہ ڈانٹ کر بھی مزید سارم کو فدا ہی کر رہی تھی۔ میں بند کروں گا تو دکھائی کیسے دے گا؟ بالوں کے بجائے آپ کا منہ دھو دیا تو؟ جلدی سے معصومیت کے ریکارڈ توڑے، جبکہ فاطمہ نے اس بار اپنی آنکھوں کی قوت کا استعمال کیا، وہ بھی رحم طلبی کی خاطر۔ آ جائے فاطمہ، میں نے کہا تھا آپ کے ہاتھ کے ٹھیک ہونے تک میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا، یقین بھی کوئی چیز ہے۔ وہ اسے نرم دیکھتے ہی اصرار پر اترا تو سارم کی کوشش کامیاب ہوئی۔ پھر میرے بال بھی ڈرائی کرو گے؟ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ مکر نہ جائے۔ ہاں کر دوں گا، 2 منٹ کا کام ہے۔ وہ اس کی کلائی آزاد کرے اپنا ہاتھ پھیلا کر بولا تو فاطمہ نے نہ صرف ہاتھ تھمایا بلکہ اس کے ساتھ واش روم میں انٹر ہوئی۔ تم کسی کو بتانا مت، تم نے مدد کی میری، مجھے شرم آئے گی۔ وہ اسے واش روم کے وسط میں لا کر روکتا، ان گھبرائی آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ نہیں بتاتا، مجھے پانی دیکھنے دے۔ اس کی گال سہلاتا شاور کھول کر اپنا ہاتھ آگے کرے پانی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ نے بالوں پر لگی 2 پنس اتار کر وہیں سنک کے پاس شیلف پر رکھی۔ پرفیکٹ ہے، اب ایسے ہی آ جائیں، کپڑے پہنے ہی بعد میں چینج کر لیجئے گا۔ آپ کیا ہیئر پروڈکٹس یوز کرتی ہیں مجھے بتا دیجئے گا، مل کر گروسری کر لیں گے، آج میری یوز کر لیں۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتی سر ہلائے پاس آئی تو اس شاور کیبن کے حدود میں فاطمہ کو روکے سارم نے ہاتھ پیچھے لے جاتے موونگ شاور کھول دی، پیچھے سے فاطمہ کے بال گیلے کیے، پھر جب آہستگی سے اس کے سر پر پانی بہایا تو فاطمہ نے دونوں ہاتھ سارم کے سینے پر رکھتے فاصلہ سمیٹا۔ ہاتھ بچائیں فاطمہ، میری ہوڈی میں گسالیں گیلا نہ ہو۔ فاطمہ نے جلدی سے ایسا ہی کرتے دونوں ہاتھ اس کی ہوڈی میں گساتے مسکرا کر سر ہلایا، سر اٹھایا تو وہ اس کے بالوں کی وہ جڑوں تک گیلا ہونے پر شیمپو اپلائی کرتا پوروں تک انگلیاں پھیرے،
मसाज करने के बीच जब फातिमा के देखने पर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो सारिम का दिया बालों का मसाज एंजॉय कर रही थी। क्या देख रही हैं? ये सब मुझसे उम्मीद नहीं किया था क्या? वो उसके माथे पर आती झाग हाथ से हटा गया ताकि फातिमा की आंखों तक न पहुंचे, जबकि सवाल करके तो सीधा दिल तक उतर गया। नहीं, क्या तुम खुद भी इतने प्यार से ही खुद को शावर देते हो? वो भीगी आंखें जोर से झपकती सवाल करती प्यारी लगी। कहाँ कोई, मैं तो धड़ धड़ नहा के ये जा वो जा। अब मेरी स्पेशल वन है, सारी नरमियां बस आपके लिए बचाई हुई थी। वो मस्ती में ही जवाब दे रहा था। उसने फातिमा के ख्वाब किसी जवाब से पहले ही शावर खोला और बिना खुद को ज्यादा गीला करे वो सिर्फ फातिमा के बालों पर फोकस करता झाग निकाल रहा था। फातिमा ने आंखें बंद कर ली। सारे में उसकी बंद आंखें मुंह से लिए तेज तेज सांस और गर्म पानी के बावजूद कांपने पर महसूस हुआ, क्योंकि जब पानी रुकता तो फातिमा को ठंड लगने लगती। हाथ तक पानी तो नहीं जा रहा फातिमा? वो बहुत एहतियात से उसके बालों को क्लीन करते बोला। जहाँ फातिमा बाजुओं से जाते पानी से हाथ गीले महसूस कर रही थी, पर नफी में गर्दन हिला गई। ये बताएं, मेरी उम्र में मुझसे पहले कोई क्रश वश तो नहीं था आपका? तमाम झाग निकाले सारिम ने शावर वापस हैंग करते उसके बालों को दोनों हाथों से पकड़ते रोल करते नया शोरशा छोड़ते पूछा। तो फातिमा ने दोनों हाथ उसकी हुडी की जेबों से निकालते अपने चेहरे पर फेरते पीछे हटते मिरर के सामने रुकते अपने भीगे हुलिये को देखा तो वो जो बचने की लाख कोशिश के खुद भी भीग गया था। अपनी गीली हुडी उतारता फातिमा के पीछे आ रुका। बता नहीं रही? सारिम ने हाथ बढ़ाकर बालों के खुलते बन पर गर्दन से चिपके फातिमा के बाल हाथ से हटाए तो वो उसके एहसार में रूबरू हुई। वो हल्की हल्की कांप रही थी। होता तो मैं अभी उसके पास होती, तुम्हारे पास नहीं। ऐसे उल्टे सवाल करोगे तो डांट दूंगी। अब बाहर जाओ, मुझे चेंज करने दो। फातिमा ने सरगोश से आना अंदाज में समझाते अब सच में उससे बेबस होकर रवाना किया। पर वो यहाँ से कैसे जाता? दिल से यूं भीगा चिपके कपड़ों में फंसा और कामता छोड़ जाने पर आमादा ना था। अब कैसे चेंज करेंगी? मैं नामा अबू जान को बुलाऊं? मुझसे आप शर्मा रही हैं, पर वो तो मेरी माँ से बढ़कर हैं। आपको शर्म नहीं आएगी उनसे? उसकी तरफ बेकरारी से देखे, कबर्ड की तरफ बढ़ा और वहां तय टॉवल्स में से एक निकाल कर वो वापस फातिमा के पास आते उसके इर्द गिर्द उड़ाकर उसका माथा चूमते गरमाइश देते बोला। तो फातिमा ने आसूदा सी सांस उसकी गर्दन के पास भरी। वो उसके करीब धड़क सी जाती थी कि सारिम महसूस कर सकता था। एक बात बताओ सारिम, तुम मामा का भी तो कह सकते थे। फिर नामा आपी ही क्यों याद आई तुम्हें मेरी मदद के लिए? हालांकि जहां तक मुझे पता है तुम अपनी मामा से बहुत प्यार करते हो। उसके खूबसूरत सवाल पर मुस्कुराया और टावल में फातिमा को अच्छे से लपेटे पकड़कर अपने सामने लाया। बात प्यार की नहीं फातिमा, ममा मदद करने में कैसी है इसका एक्सपीरियंस नहीं मुझे। कभी मददगार रही जो नहीं, लेकिन नामा आपू की मदद पर मैं बंद आंखों यकीन रखता हूँ। वो मेरे लिए भले ताउम्र कुछ ना भी करे, मुझे इनसे हमेशा वो वाली वाइब्स आई हैं कि कभी तकलीफ में हुआ वो दौड़ी पहले आएंगी। तभी मैंने उनका नाम लिया। आप रहे ना कुछ दिन हमारे साथ, आपको भी उनकी ज़ात से उनसियत हो जाएगी। वो नामा का जिक्र करते हमेशा ही एक और सारिम बन जाता। नामा बहुत खुशकिस्मत थी कि वो सारिम के लिए सबसे कीमती हो चुकी थी। उनका तो नहीं पता, मुझे तुमसे सेम वाइब्स आने लगी हैं। वो जानती थी ये सुनकर वो बहुत खुश होगा, तभी किसी घबराहट को आड़े आने ना देते कह बैठी। सच्ची, मुझे लगता था मैं बेहद नाकारा वजूद हूँ, इस दुनिया का फालतू तरीन लड़का। वो अपनी साबका जिंदगी से अब बेखौफजदा महसूस हुआ। फातिमा ने बेख्तियार अपने हाथों में उसका चेहरा भरा। हाँ, ये करते फातिमा का हाथ दुखता महसूस हुआ। तुम मुझसे पूछो अपनी वैल्यू, मैं बताऊंगी तुम्हें। वो बोली पर आवाज थोड़ी भारी हुई। अब बताने पर बात नहीं रुकी, फील करवाएं तो बात बने। वो इसे घेर चुका था, बाजुओं के हाले में परोक कर अपने सीने लगाकर उसके वजूद की ठंडक को हिद्दत में बदलने की पूरी तैयारी करता महसूस हुआ। फील? वो सारिम के चेहरे को नासमझी से तकने लगी। तुम फिर बेवक गिफ्ट हथियाने के चक्कर में हो?
وہ ناراضگی سے بولی، ایسی چیٹنگ ہمارے بیچ رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ آپ تو لوگوں کی نفسیات اور دماغی فیلنگز پڑھ رہی ہیں، تو پتا ہوگا 20 سالہ لڑکا ہر حق سے جڑی ایک خوبصورت سی حلال لڑکی کے اتنے قریب کیا فیل کرتا ہے۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ فاطمہ کو اپنے حق میں کر چکا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی اب کیا کہے اور بچ کر نکلے۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ اس کے حصار سے نکلنے لگی جب سارم نے اسے سنگ کے ساتھ پکڑے جوڑا۔ مجھے موقع دیں، میں آپ کی سردی اچھے سے نہ بھگا پایا تو میں آپ کا غلام۔ وہ سراسر بہک کے موڈ میں آ چکا تھا، اور اگر بھگا دی وہ ہر آپشن جاننا چاہتی تھی۔ پھر آپ میری غلام، اس کی نوز سے نوز مس کرتا شوق ہوتے بولا تو فاطمہ کا چہرہ سرخ انار ہوا۔ بس کرو، مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ وہ مزید سنجیدہ نہ رہتے دھیما سا مسکرائی تو سارم نے ہنس کر فاصلہ قائم کیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اپنی زندگی سے عشق ہونے والا ہے۔ آپ نے تو مسالے دار کر دی میری پھیکی لائف۔ اف، یہ رومانس کتنے مزے کی چیز ہے فاطمہ، اور آپ کے گدگداتے رنگ۔ میں فدا، میں ڈریس لا رہا ہوں، آپ کا پہنا کر ہی جاؤں گا، آپ شرما لینا، مجھے قبول ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکلا تو وہ اسے پکارتی ہی رہ گئی، پر جناب اس کا ڈریس جو پیک تھا ان ریپ کرتے مسکرائے، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت پارٹی ڈریس تھی جس کے ساتھ تمام ایکسیسریز بھی پرفیکٹ تھی۔ ٹاپ کے ساتھ پینٹ۔ سارم، لاؤ میں چینج کرتی ہوں، تم جاؤ، گھنٹے بعد آنا، میں ریڈی ملوں گی۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے چھینے۔ اگر ہاتھ درد کروا لیا تو؟ وہ جان چھوڑنے کے ہرگز موڈ میں نہ تھا۔ تو دوبارہ مرہم پٹی کر دینا۔ اب جاؤ، شاباش، ضد نہیں کرتے، دیکھو کانپ رہی ہوں میں۔ اب کی بار وہ سچ میں اسے نکال کر ہی دم لینے والی لگ رہی تھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے دروازے کا رخ کیا، پر جاتے جاتے رکا جب وہ اپنی شرٹ کے بٹنز کھولتی کھولتی پھر سے اسے آنکھیں دکھاتی ہاتھ روک گئی۔ اب بہت پیاری لگ رہی ہیں سچی، چلے میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، کر لیں جو کرنا ہے، پھر میں ہوں گا آپ کے آس پاس اور میرے حکم۔ وہ آخرکار ضد تر کرتا بھی اپنے لفظوں کی باز گشت سے فاطمہ گل کو سنگین سی گھبراہٹ عطا کر گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ ہنس کر سر جھٹکتی ڈور تک آئی اور لاک کیا۔ اس کے ہونٹوں سے وہ مسکراہٹ الگ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ وہ سیدھا کمرے سے نکل کر ناما کو دیکھنے گیا۔ وہ شاور لے رہا تھا جبکہ ناما ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بال ڈرائی کر رہی تھی۔ جب سارم نے دستک دی اور مصروف سی ناما کی دی اجازت پر متلا صاف دیکھتے سارم نے اندر گردن گسائی تو کیجول پولیسٹر وی نیک ڈریس میں ناما بے حد پیاری لگتی بال خشک کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے ڈریس کے اوپر والے حصے اور بازوؤں پر میش ڈیٹیلز تھی، جبکہ کمر پر میڈیم سٹریچ نائٹ بنی تھی۔ ڈریس فل تھا، جبکہ ساتھ اس نے بلیک ہی ٹوائے ڈریس پامس پہن رکھے تھے جو ناما کے پیروں پر بے حد جچ رہے تھے۔ آپو جانا، کیا کر رہی ہیں میری حسین جانا، لائیں ادھر، اف، آفت لگ رہی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ہیئر ڈرائر لیتا ناما کو مسکرانے پر تب مجبور کر گیا جب خود ناما کے بال سکھانے لگا، اور وہ بھی کسی پروفیشنل ہیئر ڈریسر کی طرح۔ میری جان، میں خود کر لیتی، تم یہ کن کاموں میں لگ گئے ہو؟ ناما نے اس کی گال پکڑ کر دبوچی۔ سارم کی صرف ہوڈی گیلی تھی، ویسے وہ بالکل ڈرائی تھا، جبکہ ناما کو سرسری سا دیکھتے وہ اپنے کام میں واپس ماہر کی طرح لگ گیا۔ آپ کا کوئی کام پہلی بار کرنے کو ملا، منع نہ کریں، بلکہ آپ مجھ سے ہی اپنے بال ڈرائی اور سٹریٹ کروایا کریں تاکہ میری ٹریننگ بھی ہو جائے۔ میں فاطمہ کو یہ سروس دے کر امپریس کروں گا۔ یہ کافی رومانٹک ہوگا نا؟ وہ سچ میں بہت سلیقے سے پہلی بار کسی فیمیل کے بال ڈرائی کرتا اپنی خواہش کہتا اتنا پیارا لگا کہ ناما نے اس کی اس مسکراہٹ کا چپکے سے صدقہ اتارا۔ بہت رومانٹک، وہ تو دیوانی ہو جائے گی تمہاری ایسے۔ ناما مسکائی، وہ بلش کیا، اس سے فاطمہ کو اپنا دیوانہ ہی تو کرنا تھا۔ وہ بہت اسپیشل ہیں، میں کھل کر سانس لے پاتا ہوں ان کے ساتھ۔ وہ یکدم ہی ایموشنل ہوا تو ناما نے اس کے سانس کی ہمیشہ سلامتی کی دعا کی۔ بہت پیاری ہے وہ، مجھے تمہارے دل کی چوائس پر ناز ہے سارم۔ کہاں چھپا کر رکھا تھا تم نے یہ انمول دل؟ وہ ناما کے بال ہلکے سے ڈرائی کرنے کے بعد اسٹریٹنر سے باری باری کچھ لٹیں لے کر انہیں اسٹریٹ کر رہا تھا
جب ناما کے سوال نے اسے ناما کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا ابو جانا، آپ اور نو بھائی نے میرے اس دل کی کھوج کی، تبھی تو مجھے آپ دونوں جان سے پیارے ہیں۔ اس کھوجے ہوئے دل نے کتنوں کا بھلا کیا۔ آپ کو پتا ہے فاطمہ میرے ساتھ بے حد خوش ہیں۔ وہ اپنی خوشیاں بانٹنے کے لیے ناما کے پاس آیا تو وہ کیوں کرنا رش کرتی؟ اس نے کہا تم سے، ناما اشتیاق سے بولی، جیسے وہ سارم کی خوشی جی رہی ہو۔ اوف آپو یار، وہ میرے پاس دھڑکنے لگتی ہیں، اتنا تو میرا دل وائبریٹ نہیں کرتا جتنا وہ پوری، بس تھوڑی شائع ہے۔ کیا ساری لڑکیاں ہوتی ہیں؟ آپ بھی تھی؟ اب کی بار وہ فکر مندی سے پوچھتے بولا تو ناما سر ہلاتی ہنسی۔ اب کیا بتاتی اپنے شرمانے کے قصے جس نے نو کو ابھی تک تنگ کر رکھا تھا، نو کے بیبی کی مامی بننے کے بعد بھی۔ مجھے ٹپس دینا کیسے میں فاطمہ کو اپنے قریب کمفرٹیبل رکھوں پلیز۔ ناما نے حیرت سے سارم کو دیکھا، وہ باولا ہی ہو گیا تھا۔ اس کی گال کھینچے ہنسی۔ جس دن وہ تمہارے پاس کمفرٹیبل ہو گئی پھر تم بھاگتے پھرو گے۔ میری مانو اسے شرم و ادا کے لبادے میں لپٹا ہی رہنے دو، محبوبہ سے قہر بنتے دیر نہیں لگے گی۔ وہ اپنا ایکسپیرینس سوچے بولی تھی۔ سارم ہنسا تو ناما بھی بلش کرتی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اوئے نکمے، کیا کر رہے ہو تم میری ناما کے پاس؟ تمہیں اپنی والی اس لیے دی تھی کہ جان چھوڑ دو میری ناما کی، اور تم ناما اسے پرسنل ہیئر اسٹائلش رکھ لیا ہے کیا؟ اندر سے نہا کر نکلے شیر صاحب ٹاول گلے سے نکال کر سارم کی گردن میں لپیٹے گرائے تو ناما نے سارم کے ہاتھ سے احتیاط کے ساتھ اسٹریٹنر لے کر ٹیبل پر رکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ جان لیں گے بچے کی۔ ناما نے سارم کو بچانے کی کوشش کرتے ڈانٹا، پر وہ خود بچنا نہیں چاہتا تھا، تبھی دان نکال رہا تھا۔ یہ بچہ نہیں، لکھ لو ناما، جیسی اس کی چال چلن ہے یہ باپ بنا پھرتا ملے گا ہمیں کچھ ٹائم تک۔ نو نے اسے گردن دبوچتے سیدھا کیا، سارم سمیت ناما بھی ہنسی۔ یار بھائی، اب انٹرنیٹ سے بچہ ڈاؤن لوڈ کرنے سے رہا، وہ اتنا شرماتی ہیں، بھول جائیں تایا بننا کچھ سال۔ اس لیے تو ناما ابو سے ٹپس لینے آیا تھا۔ نو نے اس بے شرم چیز کو دیکھتے آنکھیں پھاڑی، مطلب وہ تو غیرت دلانے کی کوشش میں تھا، جبکہ سالم تو سیریس ہی ہو گیا۔ اوپر سے سالم جس عظیم ہستی سے ٹپس لینے آیا تھا، نو نے اسے بھی بغور دیکھا۔ نو کو دونوں بہن بھائیوں کی دماغی حالت کس کی لگی؟ تو بھائی ٹپس کے لیے کوئی تجربہ کار نہیں ملا؟ نو نے اس بار سالم کا کان دبوچا، جبکہ ناما نے گال سے پھلا لیے۔ نو اسے سالم کے سامنے اناڑی کہہ گیا تھا، اب اس پر نو کی پٹائی بنتی تھی۔ ان سے زیادہ تجربہ کار کون ہوگا جنہوں نے آپ جیسے جن کو قابو کیا؟ سارم بھی تو ہر جواب منہ میں رکھے گھومتا تھا، بہن کی سائیڈ لے کر ثابت کیا کہ وہ دو واقعی کرائم پارٹنرز ہیں۔ کھدے، میں تمہیں جن لگتا ہوں؟ سالم نے مسکرا کر سر ہلایا، اور اس پر کچھ اور لات وات پڑ جاتی اگر وہ بروقت نکل کر نہ بھاگتا۔ آپو جانا، باقی بال کر لیں خود اسٹریٹ، ورنہ یہ مجھے ضائع کر دیں گے مار مار کے۔ فاطمہ کیا کریں گی میرے بنا؟ دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ ہانک کر گیا، جس پر بظاہر نو اور ناما دونوں مسکرائے، پر جب ایک دوسرے کو دیکھا تو نو نے واپس برہمی آنکھوں میں بھر لی۔ یہ بال میرے ہیں سمجھی، خبردار تم نے اس چھچندر کو چھونے دیے۔ تم مجھے مزید ناراض کرتی جا رہی ہو، مجھے کیوں نہیں کہا ان کو اسٹریٹ کرنے کا؟ بولو۔ وہ ہلکی سی ہاتھ کی گرفت ناما کے جبڑے پر لگاتا حساب مانگ رہا تھا، جبکہ ناما نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹاتے قریب رکتے نرمی سے نو کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ان ماتھے پر گھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ نو کی ہزل آنکھیں نرم رنگ سے بری، ہاتھ خود بخود ناما کی کمر میں حائل ہوا۔ آپ نہا رہے تھے، آپ کو واش روم میں گھس کر کہتی اسٹریٹ کر دیں؟ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا مجھے یہ پروٹوکول دیتے، وی آئی پی فیل کر رہی تھی، ہاں وہاں ٹپک پڑے ولن کی طرح۔ ناما نے اس کی نرمی کو جھپٹ لیتے پھر سے ان آنکھوں کو ناراض کیا۔ وہ ہاتھ کستا ناما کو اپنے سینے سے جوڑ گیا، جو اس کے تیوروں کے آگے سانس روک گئی۔ تم واش روم میں گھسنے کا سرٹیفکیٹ رکھتی ہو، رہی بات وی آئی پی پروٹوکول کی تو میری طرف سے کبھی کمی رہی جو تمہارے یہ ارمان جاگ رہے ہیں؟ وہ بھی ناراض تھا، تبھی ہر بات روٹ کر شکوہ بنائے کر رہا تھا۔
नामा ने जरा पैरों पर उठते उसकी गाल पर होंठों को रखते एक नया हरबा आजमाया, नू को शांत करने और नाराजगी भुलाने का। मैं आपके होते ही डिमांडिंग हो गई ना। मुझे अपने हस्बैंड, भाई बहन और बाबा सबसे ऐसा ही प्रोटोकॉल चाहिए होता है। आपने कमी नहीं छोड़ी। आप तो मेरी जान है, लेकिन दुनियादारी भी तो कोई चीज है। उन्होंने उसकी आंखें बगौर देखी। ये लड़की हिप्नोटिज्म की कोई घुर जानती थी कि वो सच में बोल रहा था। उसे इतने कम पर नहीं मानना। तुम ऐसे मुझे मनाने की कोशिश मत करो। इतने कम पर नहीं मानूंगा। उन्होंने उसके अपने कमर की तरफ रखे हाथ पकड़े, हाथों में दबाते पीछे किए। तो नामा की आंखें उदास हुई। मैं तो आपका दिल नरम करने की कोशिश कर रही थी। वो दूर होते ही आईने के सामने पलटी और बकिया बाल सीधे करने लगी। जब उन्होंने उसके हाथ से स्ट्रेटनर लेते साइड रखा। मेरा दिल तुम्हारे लिए ऑलरेडी नरम है, तुम बाल कर्ल करो, आज मेरी फरमाइश है। वो धीमा सा मुस्कुराई। वैसे जलता हुआ भी प्यार जताता और हसीन लगता। सारिम ने जो उसके बाल सीधे किए वो नू को अच्छे ना लगे। तभी नू ने उसके सारे बाल आधे किनारों तक कर्ल किए। वो चुपचाप खड़ी बस नू की फरमाइश पूरी करती रही। वो ब्लैक कलर के ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी। नामा के बाल कर्ल करने के बाद वो उसे पकड़कर अपने सामने लाया। तो गौर करने पर नू ने देखा वो आईज मेकअप कर चुकी थी, बस लिपस्टिक रहती थी। तुमने लिपस्टिक क्यों छोड़ी है? वो उसकी नोटिस लेने पर हंसी। एक्चुअली मैं जब तक बाल बनाती लिपस्टिक खा देती तभी। नामा ने हजल होते अपना कारनामा बताया। तो नू बस आंखों की हदूद तक मुस्कुराया। ज्यादा खुलकर मुस्कुराता तो वो समझती नू मान गया है। झूठ। तुमने इसलिए नहीं लगाई ताकि मेरे सबब खराब ना हो। उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पर रखे कुछ लिप टिंट उठाकर ब्लैक के साथ अच्छे सजते शोक कलर को ढूंढते कहा। तो नामा ने उसका मुंह पकड़ते अपनी तरफ किया। खराब क्यों होती? आप नाराज होकर भी किस करते हैं? वो उसकी आंखों की शरारत अच्छे से समझ रहा था। नहीं, मैं नाराज होकर तुम्हें सिर्फ कच्चा चबाना और खाट काट खाना प्रेफर करूंगा। नू की जुबान के आगे हंदक थी, जहां नामा की सारी बहादुरी गिरकर खुदकुशी कर गई। बेचारी का चेहरा सुर्ख हो गया, गाल दहक गए। ये वाली लगाओ। नू ने सिर रेड वाली उठाकर दी। लगा दे, मेरा मूड नहीं। वो आंखें उठाकर नू को प्यार से देखे जिद करने लगी। तो नू ने बिल्कुल संजीदा रहते ही उसकी चिन से चेहरा ऊपर किया और लिपस्टिक उसके खूबसूरत बड़े बड़े होंठों पर ब्रश से अप्लाई की। पहले कार्नर बनाए, फिर किसी प्रोफेशनल की तरह फिलिंग की। आप नाराज हैं? लिपस्टिक लगते ही वो बोली। हाँ, नाराज हूँ। वरना पहले तुम्हारे होंठों पर प्यार लुटा था, फिर तुम पर, फिर कहीं जाकर लिपस्टिक की बारी आती। नामा ने उसके पलटने और जवाब देने पर इसे अकब से शर्ट मुट्ठी में दबोचे रोका। तो नू रुका पर पीछे ना देखा। हाँ, होंठों पर मचलती मुस्कुराहट जरूर रोकी थी। मुझे आपकी इन अदाओं से फिर प्यार हो गया अदा। कोई इतना रोमांटिक कैसे रूठ सकता है? अब तो दिल चाह रहा है आपको ना मनाऊं। वो धीरे से हाथ उसकी बाजुओं के नीचे से आगे ले जाती, सीने पर बांधे उसकी चौड़ी पुश्त से जा लगती। महमूद लहजे में बोली। तो नू ने गहरा सांस लेते ही उसके एक हाथ को हटाते, दूसरे से पकड़ते उसे खींचकर सामने लहरा कर खड़ा किया, जो संभलने के लिए नू को दोनों हाथों से जकड़ गई। अगर मनाओगी नहीं तो मैं वो वाला करीब नहीं आऊंगा। बाकी मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन मोहब्बत तो तुम अब भी मेरी हो। कैसे दूर करूँ खुद को तुमसे? नामा ने अपनी भारी पलकें उठाए, को देखा। अब तो बात बहुत नाजुक मरहले पर थी। बहुत बड़ी धमकी जो आ गई थी। मना लूंगी आज ही। हैप्पी बर्थडे अगेन। मेरी जान, आप भी रेडी हो, मैं भी कंप्लीट करती हूँ अपनी तैयारी। बहुत बड़ा सा केक वेट कर रहा है, पर फूंक जरा आहिस्ता मारिएगा। वो उसके हाथों को पकड़कर बारी बारी चूमती, यकीन दिलाने के साथ साथ रूठे जनाब को अपनी आखिरी ताकीद से मुस्कुराहट बख्श गई। आई लव यू नाराज वाला। वो क्या करता, ये लड़की बेबस कर चुकी थी। वो आखिरी दो लफ्जों पर हंस दी। वो अब नूह के साथ मुस्कुराने से ज्यादा हंसती थी। ये नूह की सबसे बड़ी जीत थी। आई लव यू टू, हमेशा ताउम्र राजी वाला। वो होंठों का वो होंठों का पाउट बनाती फ्लाइंग किस करे सीधा रूठे नू के दिल में जा खुबी। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता था? ऊपर से नू ने उसके होठों पर लगा भी सुर्ख लिपस्टिक दी थी।
انہوں نے بھی بلیک کی پینٹ شرٹ پہنے، اوپر بلیکش براؤن نائٹ پول اوور سویٹر پہنا، جبکہ بال ذرا بے ترتیب رکھے، جبکہ پیروں میں ورسٹائل لوفر جما کر آگ لگاتی تیاری مکمل کی۔ ہائے، اب انتظار کے سوا کوئی آپشن ہی کہاں تھا۔ سارم نے اپنے دوستوں کو پارٹی کی ریمائنڈر کال کی۔ بابا سے جفیاں اور نیو کار کا گفٹ لینے کے بعد وہ لگ بھگ 40 منٹ تک واپس روم میں گردن اندر کیے جھانکا، جہاں وہ گرین کلر کے سمپل سے لانگ پہنوں تک آتے فراک میں دلربا بنی سج رہی تھی۔ اس کا فلور ٹیکسچر لینٹرن اسکوئر اے سلیو لائن ڈریس تھا، نیک رائن سٹون ڈریس سے بنی تھی جو اس پر انتہا کی جچ رہی تھی۔ اس نے بال بھی ڈرائی کر لیے تھے کیونکہ ہاتھ پر بینڈیج تھا تو زیادہ درد نہ ہوا۔ تم ابھی تک انہی کپڑوں میں گھوم رہے ہو، جا کر ریڈی ہونا۔ فاطمہ نے اسے اندر آتے دیکھ کر اپنے کانوں میں آویزیں اٹکاتے پوچھا تو وہ رک کر اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے کندھے پر تھوڑی اٹکا کر مبہوت نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھنے لگا کہ وہ خود جنب سا گئی۔ آخر ریڈی ہو یہ کہیں، میرا روم ہے یہ جہاں آپ کھڑی ہیں میری جانم۔ آپ نے نظر کا ٹیکا لگایا؟ وہ فاطمہ کی تیاری پر مر مٹا، اوپر سے بدحواس ہو کر بھی اس کی فکریں کہ اسے نظر نہ لگے۔ میں اتنی بھی حور پری نہیں کہ نظر لگے، وہ آئینے سے ہی سے دیکھتی بولی تو سارم نے تھوڑی ہٹاتے اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ایک لمحہ تو وہ سانس نہ لے سکا تھا۔ صرف حوروں کو تھوڑی نظر لگتی ہے، ہمارے اپنوں کو بھی لگتی ہے۔ آپ میری کتنی اپنی ہیں ہم ایک دوسرے کو کافی گہرائی سے بتا چکے ہیں۔ مسکارا یا لائنر دے مجھے۔ وہ سنجیدہ سا مخاطب تھا تو فاطمہ نے کسی کیفیت میں پیچھے پلٹ کر لائنر پینسل اٹھائے فوراً سارم کے ہاتھ میں تھما دی۔ سارم نے اس پینسل کو کھول کر اپنے ہاتھ کی رنگ فنگر کی پور سیاہ کی اور ہاتھ اس کے کھلے بالوں سے گزارتے کان کے پیچھے لے جاتے وہ سیاہی وہاں لگا دی، جبکہ ساتھ ان مسکراتی آنکھوں کو دیکھے فاطمہ کا سر بھی چوما۔ وہ اس سے قد میں چھوٹی تھی، تبھی وہ اس کا سر بآسانی چوم لیتا۔ اب تھوڑی تسلی ہوئی کہ شاید نظروں سے بچ جائیں۔ وہ سارم کے لیے لمحہ بلمحہ بے-تاب ہو رہی تھی۔ اب تم بھی ریڈی ہو جاؤ نا، فاطمہ نے اس کی گال سہلاتے پیار سے تاکید کی۔ میرا برتھ ڈے گفٹ ابھی دے دیں، بعد میں دیا آپ نے تو پوری رات اس گفٹ کے زیر اثر جا سکتی ہے۔ وہ کیا کہہ گیا اس کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی، تبھی چہرہ دہک گیا۔ سارم تم لے چکے ہو، وہ نحاس سی ہوئی، بے وقت لے کر واپس بھی دے چکا ہوں، کیا آپ برتھ ڈے بوائے کے ساتھ اب ناانصافی کریں گی؟ وہ سراسر مدہوش کرتا جا رہا تھا، خود سے بے خود ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ فاطمہ نے اس کے سینے سے شرٹ مٹھی میں جکڑی، چہرہ زردیوں میں ڈھلا۔ ابھی مجھے خود پر کنٹرول نہیں فاطمہ، تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں پر میں ڈیسنٹ بننے کی کوشش کروں گا۔ ابھی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جب تک آپ مجھے گفٹ نہیں لینے دیتی میں ریڈی نہیں ہونے والا۔ وہ معذرت کرتا بہکتا مجبور سا لگا تو فاطمہ مسکرائی، اتنی خطرناک سچویشن میں بھی اوکے، پر پھر بعد میں تم شرافت سے رہو گے میرے پاس، پرومس می۔ وہ وعدہ چاہ رہی تھی، جبکہ سارم نے ہلکی سی بے صبر گستاخی کرتے ثابت کیا کہ وہ شریف النفس نہیں رہ سکتا۔ پرومس، شرارت ٹپکاتی آنکھوں کے سنگ بولتے وہ فاطمہ کو بھی ہنسا گیا۔ صرف 1 منٹ ہے تمہارے پاس، 9 بج گئے، 9:01 پر تم شرافت سے ریڈی ہونے جاؤ گے۔ وہ اسے پھر تاکید کر گئی پر سارم نے اس کی تاکید کہیں اپنے استحقاق میں ہی دفن کر دی۔ وہ جو تمہید باندھ رہی تھی، اگلے 20 منٹ تک وہ اسے نہ روک سکی نہ کچھ سمجھا یا قائل کر سکی۔ دونوں نے گھڑی دیکھی جہاں 9:20 منہ چڑھا رہے تھے۔ فاطمہ نے اس کو دیکھا جو فخریہ مسکرایا۔ آپ کے ساتھ وقت پر لگا لیتا ہے، میرا کوئی قصور نہیں، بائی دا وے ایسا تو گھنٹہ بھی کم ہے۔ اب میں جاتا ہوں ریڈی ہونے، ورنہ آپ جتنی میٹھی ہیں اس وقت آگ بھی اگلنے لگ سکتی ہے میری گستاخیوں پر۔ وہ خود ہی شرافت ادھار لیتا، دان دکھائے چل پڑا، ورنہ سچ میں پٹ جاتا۔ جبکہ فاطمہ نے چہرے کے میٹھے میٹھے میک اپ کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا کہ اب پھر سے یہ ڈرائنگ کرنی ہوگی۔ اوپر سے یہ آفت کا پر کالا سارے بال بھی خراب کر گیا تھا، جبکہ اس برتھ ڈے بوائے نے بھی بلیک کے ساتھ ہی ڈارک گرین
कार्डरॉय जैकेट पहने, स्लिप ऑन शूज जमाते, अपनी ग्रीन परी के साथ रस्ते बाहर एंट्री देते भी सरासर नजरों से इसे छेड़ा। खैर ये शर्मंगेजियां तो उम्र भर चलने वाली थी, पर फाइनली 10 तक बर्थडे का जश्न शुरू हुआ। केक वाकई बड़ा था, जो नामा और मिकाइल दोनों की तरफ से था। दोनों बर्थडे बॉयज को उनकी वाइफ समेत वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था। केक कटिंग सेरेमनी भी मस्त थी, फिर 12:30 तक ये मस्ती चली थी। वो भी सब तक हार गए, वरना आसार तो सुबह तक के थे। मेहमान भी 12:30 तक रुखसत हो गए। वो यहाँ रहेगी तो सारम भी कंफर्टेबल रहेगा और दोनों एक दूसरे की नजरों में भी रहेंगे। आप टेंशन ना लें बाबा, आपका छोटा बेटा भी बहुत समझदार है। मुझ पर चला गया। वो संजीदा बात में भी जब इख्तिताम तक अपनी तारीफ गुस्सा गया। कॉफी का बड़ा सा सिप लेते मोहतरम घूरे, जबकि नू खसियाना मुस्कुराता नजर आया। हाँ, जब तक अपनी तारीफ ना कर ले रोटी हजम कहाँ होती है तुझे। वह बाबा को बहुत खुश महसूस करता तो खुद भी मसरूर हो जाता। खासकर जब से उनकी दिशा से जान छुटी थी, वो बहुत आजाद और खुश रहने लगे थे। रोटी खाई कहाँ है बाबा, केक खाया है। वो जिद करते अंदाज में मुस्कुराया तो मिकाइल भी मुस्कुराए। मुझे कुछ बात करनी थी तुम दोनों से। दिशा की आमद पर दोनों बाप बेटी की मुस्कुराहट थमी, लेकिन तवज्जो दोनों ने भरपूर तरीके से दिशा पर दी, जो सामने ही आकर बैठ चुकी थी। जी कहिए दिशा साहिबा। उन्होंने उसकी तरफ देखते संजीदगी हथियार की, जबकि मिकाइल भी हमतन गोश थे। मेरा यहाँ रहने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि अब इस घर की मालिक नहीं हूँ मैं, सो मैं अब जाना चाहती हूँ। दिशा ने बारी बारी दोनों को कहते मुद्दा बयान किया, जिसे दोनों मोहतरमीन ने तहम्मुल से सुना। नाम और सारिम की माँ होने के नाते इस घर के दरवाजे आप पर हमेशा खुले हैं, तो हक की बात रहने दें। कल आखिरी हियरिंग है, वेट करें, क्या पता जेल में कुछ साल ठिकाना मिल जाए। नर मेहरबान सी इजाजत दिए। वो इख्तिताम तक जानबूझकर इस औरत को सुलझा गया। आखिर को हाथ का गहरा दर्द दिया था, कुछ तो सजा बनती थी, वरना कल दिशा बरी होने वाली थी, जिसके बारे खुद दिशा को इल्म न था। दिशा की आंखें हफीफ सी सुर्ख पड़ी। ठीक है, फिर यहाँ से सीधी जेल जाती हूँ, मसला ही खत्म। दरअसल मुझे यहाँ अपना आप तुम सब पर बोझ महसूस हुआ तो कह दिया। गुड नाइट। दिशा ने आंखों में किरचियां सी लिए बात मुकम्मल छोड़ी और उठकर तेजी से वहां से गई। मिकाइल दुकान, जो बड़ी दिलचस्पी से नू के तासुरात देखने में महव थे, बड़ा गहरा पुरस्कार मुस्कुराए। तुमने क्यों कहा जेल का, जबकि मेरे खुफिया जराए के मुताबिक कल दिशा की जमानत पक्की है। नू जो खुशगवार सी सोच में डूबा था, बाबा के मशकूक इस्तफसार पर वैसा ही आधे चेहरे की हदूद तक मुस्कुराया। मेरे हाथ के कभी कभी उठते दर्द का तावान एक रात पूरी जेल में कई साल सड़ने का खौफ है बाबा। वो क्या है कि मेहरबान जरूर हूँ, पर सजा देने के बाद चाहे सोए आप भी, क्या पहरा देना है सारिम का आज। वो नींद सी महसूस होने पर अंगड़ाई सी लिए उठा, तो उसकी तौबा शिकन अंगड़ाई पर जिस तरह मिकाइल मानी है से बेचारा नू घबरा कर सीधा अटेंशन हुआ। यहाँ तो मैं बाप से भी महफूज नहीं, क्या करूं, मैं इतना सुंदर क्यों हूँ। ओ हेलो, मैं अनाया कहीं से भी नहीं हूँ, तो ऐसी बहकी नजरों से मुझे ना देखें, जो सिर्फ मेरी जान का हक है। उन्होंने फटाफट बाबा को डपटा, जो आगे से फिट्टे मुंह करते उठे। तो अनाया का 10% भी नहीं, इतनी ज्यादा हूर थी वो। और जान के कुछ लगते, जा जान की जान खा, मैं पहरा दूं या बेली डांस करूं, मेरी मर्जी। वो बाबा की कोफत पर हंसा और हाथ बढ़ाकर जाते मिकाइल के बगल में 2 उंगलियां घुसाते गुदगुदी की, तो उन्होंने घुमाकर बेहतियार मचलते चपेड़ मारी, पर नू बर वक्त नीचे होकर निशाने से बचा। मिकाइल दांत नकोसते उसको दूसरे हाथ से सेक गए, तो अब की बार दांत वो निकाल रहे थे और नू ने सदमे में आते अपनी सेकी गाल पर हाथ रखा था। उसके बाद मिकाइल थे और उनका बेदम होता कहा, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। वो बचकाना अंदाज में जीनों की तरफ बढ़ा तो मिकाइल पीछे से पुकारे, बाहर मिल रही है इज्जत, काफी समझ, घर में शेरों को भी बस छितर ही पड़ते हैं। जा जान का सर खा, मेरी नाजुक बगल में अपनी खंजर सी उंगलियां घुसेड़े, जरा जो गैरत आई हो इस खबीस को। वो बाबा की बड़बड़ाहट पर कहका मारे हंसा, जबकि वो भी मुस्कुराए। नू कमरे तक आया तो जरा फिर से चेहरा गुस्से वाला किया।
اپنا فون دیکھا جہاں 11:40 ہو رہے تھے، یعنی ناما کے پاس اسے منانے بس 20 منٹ باقی تھے۔ انہوں نے شر انگیز تاثرات زائل کرتے ڈور ناپ گما کر اندر جھانکا، پھر سے کہیں نہ پاتے اندر داخل ہوتے ڈور بند کیا۔ سامنے ٹیرس کا ڈور بند تھا، پر وہاں کی سجاوٹ گلاس ڈور سے نظر آ رہی تھی، جبکہ دن میں جو بس کمرے میں پھول تھے اب بیڈ کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی گولڈن لائٹس آن تھی، جبکہ روم کی لائٹ بھی عام سے تھوڑی ڈسٹی اور ڈم تھی، مگر اتنی تھی کہ سب صاف صاف دکھائی دیتا۔ جبکہ اندر ڈریسنگ روم میں وہ مرر کے سامنے وہ ڈریس دوبارہ پہنے اسموکی آئز والے میک اپ کے ساتھ قیامت بنی سجی تھی۔ ڈارک ریڈ لپسٹک تو سیدھا نو کا قتل کرتی۔ ناما کی اس ڈریس کا گلا بھی کچھ ڈیپ تھا، نیٹ کا کافی ورک تھا جو باڈی ریویل کرنے کا باعث تھا۔ بال ناما نے آج بھی پورے کھول لیے، اس کی پوری ٹانگیں دکھائی دے رہی تھی، جبکہ کیونکہ ڈریس کی لینتھ بہت شارٹ تھی۔ وہ لمبی ٹانگوں والی حسینہ آج تنو کی ساری زندگی کا ایک ہی بار منا لینے والی تھی۔ والی لگ رہی تھی، پھر ترکش روز پرفیوم کے بھر بھر کر 2 اسپرے، بس کوئی وار آج حال ہی نہ تھا۔ بیوی 18 منٹ رہ گئے ہیں، کہاں گیا تمہارا مجھے منانے کا دعویٰ؟ وہ بلیزر اتارتا شرٹ وہ سویٹر اتارتا شرٹ کے بٹنز کھول کر ریلیکس ہونے کے ساتھ باواز بلند اندر چھپی بیٹھی شرمیلی کو پکارا، جو شرم و لحاظ اتارے اب باہر نکلنے کی ہمت جمع کر رہی تھی، پر اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں دعوے نہیں کرتی، کر کے دکھاتی ہوں۔ 18 منٹ تو بہت ہے، آج 1 منٹ سے بھی کم لگے گا آپ کو ماننے میں۔ وہ بھی پراعتماد ہو کر للکاری، یہ سوچ کر کہ وہ نو کے اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ قریب جا چکی ہے ہمت آنے لگی، پر پھر بھی اس نے ایسے کپڑے پہن کر نو کو منانے کے بارے کبھی نہ سوچا تھا، تو یہ مشکل لگا۔ ہاں، اندر بیٹھ کر بس سوکھی دھمکیاں ہی دے سکتی ہو تم۔ اسٹڈ اتار کر ڈریسنگ میز پر رکھتا ساتھ ناما کو اکسا بھی گیا۔ کیا کہا؟ سوکھی دھمکیاں؟ وہ غسیلی ہوتی فائنل لوگ آئینے میں دیکھے، باہر لپکنے کو ڈور تک آئی، اور جب تک نو نے گردن گما کر پلٹ کر دیکھا، وہ ڈور کھولے باہر نکل آئی۔ نو نے اس کو دیکھتے بے اختیار اپنے دل پر ہتھیلی جمائی۔ ناما جذبات میں باہر نکل تو آئی، پر اب لگا اس آدمی کی یہ ٹھہری آنکھیں سے موم بنا گئی اور خود آتش کا روپ دھار گئی تھی، کبھی بھی پگھلا دیں گی۔ ہائے! جی جناب، جاری ہے تو بہت ہی خطرناک جگہ پہ میں نے اس لیے اینڈ کیا تاکہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ کا شدت سے انتظار رہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ میں سٹوری چلی جائے گی 6-7 ماہ آگے، جہاں پہ آپ دیکھیں گے بیبی اور بیبی نیوز اور شادی کے دھماکے، سب کچھ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔ میں بھی پارٹ زیادہ ہو جائیں کیونکہ جب تک اینڈ پورا سیٹسفائی نہیں ہوں گی تب تک اینڈ نہیں ہوگا، پارٹس چلتے رہیں گے۔ تو ساتھ نبھائیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پارٹ 2 میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ بائے بائے۔